اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں. اب جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے. تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے. جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا. تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم. تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے؟ یہ حق رکھتے ہیں نا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا، سمت بانڈ لگا کے، ایلفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا. میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا. یہ کہہ سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، یہ فل ان دا بلینکس، یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں، کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور منیٰ کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے. لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خام میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے
کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں. پورے رشتے ہی مارکیٹ سے، ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن، یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا، کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے، پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن فجعلہ نسبا، ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا، اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس، خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں، کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ بھائی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے، مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا، اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب، میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے، ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی، طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے، تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے، ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے، لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے، اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں، صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو، میرے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے، رکھ کے آتا ہے، کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. تو سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا؟ تو وہ کیا سکھاتے ہیں؟ آرڈر از آرڈر. ان کو پتہ ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں،
تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے, کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا, یا مسجد میں جتنا میل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے, کچا پیاز کھائے نا, اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات قریب بھی نہ پھٹکے, اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی, پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام. جمعے کی نماز میں آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ, کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے, لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, منا گئے اور رمی کی, اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے, سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, سر منڈانا ہے؟ تو یہ اللاجیکل کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اور بیچ میں دوڑنا ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک, جس کو لاجک چاہیے, جس کو وہ گھر پہ ہی رہے. پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو, جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ, اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. تو آپ حاجیوں کو دیکھیں, ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے. یہاں سے منا جا رہے ہیں, منا سے پھر عرفات جا رہے ہیں, عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں. بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے, نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے, پھر رمی. یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, تو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے. سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہیں, تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نہیں ہے وہاں پہ, ایک علامت ہے کہ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک نشانی ہے, ایک عمارت قائم کی ہے. وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی یہاں کنکری مارنی ہے. نہ وہاں شیطان ہے, نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف اوپر سے ایمان رکھتے ہو, یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو. وہ اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے, اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں, اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے, یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں, کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ
پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں, صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, کہتے جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ, سعی کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں, جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے. یونیورسل بردر والوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی حج کیا تھا, اس سال بھی ارادہ ہے. بہت اچھی سروسز دیتے ہیں, لیکن دیکھیں 100% دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹریول ایجنسیاں ہوتی بڑی ہوشیار ہیں. یہ آپ کو شروع میں مکہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے, یہاں چپ رہنا ہے, شور نہیں مچانا, بالکل ایک لفظ نہیں بولنا. انہوں نے ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اور پہلے سے ڈرایا ہوا ہوتا ہے بالکل چپ, تو انتظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب آپ نے دیکھا یار یہ تو روٹی صحیح نہیں مل رہی ہے, تو دہی صحیح نہیں مل رہی ہے, تو کھانا صحیح نہیں مل رہا. اب آپ نے اتنے ڈرا دیا گیا ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال ہے جی حج کن افراد پہ فرض ہوتا ہے؟ حج ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں آپ کے کنٹری میں جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ آپ وہ ایپلیکیشن چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جو ایپلیکیشن ہوتی ہیں وہ فیس آپ پے کر سکتے. جیسے فرض کریں کہ جی جنوری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں, آپ جس بھی کنٹری میں وہاں پر حکومت کا پیکج یا پرائیویٹ پیکج جو ہے جنوری میں, تو آپ کے پاس جنوری میں اتنے پیسے ہیں. اس سے پہلے کیا تھے, اس کے بعد کیا تھے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جہاز کا کرایہ, آپ فیس جو بھی ہوٹلوں کی ہوتی ہے, جو بھی پیکج ہے آپ کا, سستا والا یا مہنگا والا یا مہنگے سے مہنگا والا, جو بھی پیکج ہے, جو سستا والا پیکج بھی اگر آپ اس پیکج پہ حج کر سکتے ہو تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. تو اس میں جانا اور آنا اور اس دوران اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جائیں. تو یہ استطاعت جس شخص کے اندر ہوگی اس پہ حج فرض ہو جائے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے, نہ اس میں یہ دیکھا جائے گا بس حج کی درخواستیں جب جا رہی ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, اور وہ پیسہ بھی یا تو کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو, یا سونے چاندی کی شکل میں ہو, یا تجارتی مال کی شکل میں ہو, آپ نے جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جیسے دکانوں کا سامان ہوتا ہے, یا ایسی پراپرٹی ہو جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی. تو ایسے مال اگر آپ کے پاس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کیش اماؤنٹ ہے, یا ایسی پراپرٹی جو پورے سال آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, یعنی کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 20-25 لاکھ کا, تو آج کل 20-25 لاکھ میں بڑے آرام سے حج ہو جاتا ہے, تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچ. اگر درخواستیں جانے سے پہلے اس نے پلاٹ بیچ دیا اور یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر اس پر لازم نہیں. لیکن درخواستیں جانے کے ٹائم میں اس کے پاس یہ پلاٹ تھا اور اس نے نہیں بیچا اور حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جائے گا. پھر یہ فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوتی, اگلے سال اس کو کرنا پڑے گا, اگلے سال نہیں کیا تو اگلے سال کرنا پڑے گا. پیسے ختم بھی ہو گئے تو بھی فرض رہے گا اس کے اوپر, پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 میں سے حج کیا جائے. تو اس طرح سے حج فرض ہو جائے. اچھا حج جو ہے یہ ایک سوال ہے جی, حج اور عمرے میں کیا فرق ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں, کتابیں ہیں, میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں. حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا, ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں 2 چیزوں کا نام ہے حج, ایک شرط ہے اور 2 ارکان ہیں حج کے. ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ, یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا, عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو, یعنی عرفات کے میدان میں. دوبارہ بتا دیتا ہوں, زوال کے بعد 9 تاریخ, اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا, 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ, اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا. سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ, سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ, زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں, اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں. تو یہ ہے, لیکن واجب جو رکن ہے یعنی حج آپ کا ہو جائے گا, ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا. دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کا کے 7 چکر آپ لگا لیں. تو یہ 2 ارکان ہیں, یہ 2 کسی نے پورے کر لیے بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو. شرط یہ کہ احرام میں, یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو, باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں. شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے,
اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا۔ اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ، اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے، یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے، اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں، تو آپ کا حج ادا ہو گیا۔ باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا منا میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی۔ اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو منا میں قیام کرنا، اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا علم ضروری ہے کہ دو کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا، اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا، آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے۔ باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں، کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا، تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے۔ مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا۔ ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا حج کے ارکان۔ اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں، یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ۔ احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو۔ اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں۔ تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں۔ احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے۔ احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ، تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے۔ تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے، اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے، آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں۔ نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا۔ تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے، یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے۔ اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی۔ اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری۔ تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، مرد نے، عورت پہن سکتی ہے، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں، یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں۔ تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ۔ تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں، وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں
کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں، اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں، جن کے بال ہی ایک پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے، تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں، نا، یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے، تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے۔ اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا۔ صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے۔ تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو، حج کرنے گئی ہو، یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے۔ تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں، تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے، تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا، اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے۔ خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے، ہوا سے لگ رہا ہے، تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو۔ لیکن دم واجب نہیں ہے، دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں۔ اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی، اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہوگی۔ دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا، دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے، جو غلطی ہو وہ بڑی غلطی ہونی چاہیے، کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے، یا چہرہ آپ نے، مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا، چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے۔ تو یہ احرام کا تصور ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے۔ حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا۔ حج میں 2 بڑے ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ اچھا، طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے، بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتے۔ تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے کیوں کیا۔ کیا حج نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کسی پر حج واجب تھا، لازم تھا، اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا، 2 فرائض ہیں ایزیلی آسان، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں۔ اچھا، جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے۔ نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے، نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے۔ اچھا، حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے، عرفات میں قیام کرنا۔ حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی، اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، قبول کر لے اور آسان کر دے۔ لبیک کہنے کے بعد نا، یہ اس نیت سے۔ اچھا، احرام باندھا کب جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہاں سے کراچی سے، پاکستان سے یا دوسرے ملک سے حج کی نیت سے چلیں گے تو میقات، مدینہ والوں کی میقات الگ ہے، پاکستان والوں کی، انڈیا پاکستان والوں کی الگ ہے۔ تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ کو لبیک کہنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ میقات آپ نے بغیر احرام کے کراس کر لیا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا۔ تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے یہاں سے نیت حج کی یا عمرے کی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے ریاض جانے کی یا جدہ اپنے کسی کام سے جانے کی،
تو پھر آپ پر میقات سے پہلے احرام واجب نہیں ہے. آپ جدہ یا ریاض کسی کام سے جائیں, پھر آپ وہاں سے جا کے نیت کریں. تو ریاض تو چونکہ میقات سے باہر ہے تو بھی میقات کے سے باہر آپ کو نیت کرنی پڑے گی. جدہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر حدود حرم سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی, یعنی احرام میں آنا پڑے گا. البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی. ثواب پورا جب ہی ملے گا جب گھر سے آپ احرام باندھ کے اور یہیں سے نیت کر لیں. حج کے کتنے طریقے ہیں؟ جی حج کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. ایک تو نارملی حج ہے, آپ یہاں سے گئے اور حج کر کے آ گئے آپ نے حج کا احرام باندھا, لبیک کہتے ہوئے آپ گئے, بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا, آپ نے یہ طواف قدوم کہلاتا ہے. یعنی ایک تو طواف وہ ہوگا نا جو بقرعید والے دن ہوگا, وہ تو اصل رکن ہے. یہ سنت طواف ہے, جاتے ہی آپ نے طواف کیا اور پھر آپ کی مرضی ہے اسی وقت سعی کر لیں یا طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں. یہ سعی واجب ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے حج کا رکن نہیں ہے, اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا, لیکن سعی چھوڑ دی تو آپ کو دم دینا پڑے گا. تو آپ نے سعی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ منا چلے گئے 8 ذی الحجہ کو, رات گزاری اور وقوف عرفہ کی, اور جو حاجی جس طرح سے حاجی حج کرتے ہیں اس طرح سے حج کر کے آپ واپس آ گئے. یہ سمپل حج ہے, حج افراد. اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر. دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع, یعنی فائدہ اٹھانے والا حج, کہ آپ ایک سفر میں گویا ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں یار میں عمرہ بھی کر لوں گا حج بھی کر لوں گا. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں, خالی عمرے کی, حج کی نیت نہیں کرتے, اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے ہیں. یعنی طواف کیا, سعی کی اور سر منڈا کے یا قصر کر کے آپ عمرے کے احرام سے نکل آیا. پھر آپ وہیں رہتے ہیں حرم میں, آپ چاہے جتنے مرضی طواف کریں, دعائیں مانگیں. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے وہیں حرم میں, اور حاجی جو ارکان ادا کرتے ہیں وہ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہوگا شکرانے کا, یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قربانی کریں. یہ قربانی شکرانے کی ہوگی کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نصیب کر دیا. جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. صرف آپ حج کی نیت سے یہاں سے گئے ہیں تو قربانی اس میں مستحب ہے, لازم نہیں ہے. تو اس میں آپ ڈائریکٹ سر منڈا کے بھی احرام سے باہر نکل سکتے. لیکن جو حج تمتع ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب ہے. تیسرا ہے حج قران. قران کہتے ہیں ملانے کو, قرن ملانے سے. تو اس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے گئے, آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور حج کی نیت بھی کی. آپ نے جو تلبیہ کیا اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں. تو آپ نے پہلے عمرہ کیا, اب احرام سے نکلے نہیں آپ, پھر آپ نے اسی احرام میں ہوتے ہوئے حج کیا. یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کی. وجہ اس کی یہ کہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے. حج تمتع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے عمرہ کیا, اس کے بعد آپ احرام سے سر منڈا کے نکل آئے, تو اب ایزی ہو گئے, آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ شرٹ جو بھی آپ کا لباس ہے اس میں آ گئے آپ. تو اس میں ثواب نسبتاً کم ہے. اس میں قران میں ثواب سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے احرام کے وقت عمرے کی نیت نہیں کی بلکہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کی آپ نے. تو آپ کا احرام لمبا بہت ہو گیا, تو ظاہر ہے مشکل جتنی ہوگی اسی میں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے. تو پھر کیا ہوا, آپ نے گئے, آپ نے عمرہ کیا اور ابھی احرام سے آپ نکلے نہیں, سر بھی نہیں منڈایا, قصر بھی نہیں کیا آپ نے, اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا, اور اس کے درمیان جو جتنا ٹائم بچا تھا اس میں آپ احرام کی حالت میں رہے. تو پھر آپ جب حج کی سے ارکان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سر منڈا کے دونوں کے احرام سے آپ اکٹھے نکل. تو یہ حج قران کہلاتا ہے. یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. نارملی جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حج تمتع کا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, پہلے عمرہ کرتے ہیں, احرام سے باہر آتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو حج افراد میں صرف حج ہوگا, اس میں قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور قران دونوں میں دم شکر ہے, یعنی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی, آپ پر قربانی واجب ہے. یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, جی حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے, خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو خوب سمجھ لیں, حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے طواف, باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے, مینا میں قیام بھی جائز ہے, وقوف عرفہ بھی جائز ہے, وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے. یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی, ناپاکی کی حالت میں بھی. صرف طواف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی. اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا. وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اب حج شروع ہونے والا ہے, عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم, یا ابھی یعنی پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی, پورا قافلہ واپس چلے جائے گا, تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ. تو ایسی مجبوری کا حکم الگ ہے. نارملی ناپاکی کی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی, طواف کو ڈیلے کریں گی, پاک ہونے کا انتظام کریں.
یعنی انتظار کریں گی. تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا, یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا, اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے. کسی کے ذمہ لگا دیں, وہ کاٹ کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں. اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی, یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے, ڈیلے کر دیں, پاک ہونے کا انتظار کریں, جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں, کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے. لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے, تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں, لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا, کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا, اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں, یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی, کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے. وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا, اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی, اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا. کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ نہیں جی, جائز نہیں ہے. جوان عورت کے لیے جائز نہیں, بوڑھی عورت کسی بھی گروپ میں جا سکتی ہے, اس کی گنجائش. کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ مقروض آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس اتنی آمدن ہے کہ میں قرضہ آسانی سے لوٹا سکتا ہوں, اس کو یقین ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کل آ جائیں گے, تو آپ حج کر کے آ جائیں, کل پیسے دے دیے گا, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. جس کو غالب گمان ہو, یقین ہو کہ میں پیسے لوٹا دوں گا اور ٹائم پہ لوٹانے کی نیت بھی ہو, تو وہ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ حج بدل ہوتا ہے جو شخص معذور ہو اور حج نہ کر سکتا ہو اور لیکن اس کے پاس پیسہ ہو, تو پھر اس پر لازم ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ حج بدل کروائیں. یا آپ کے پاس پیسہ تھا, آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا, لیکن آپ نے سستی کاہلی میں ٹالتے رہے, اب موت کا وقت آ گیا, اب آپ جا نہیں سکتے, یا بعد میں آپ غریب ہو گئے لیکن وراثت آپ کے پاس اتنی ہے کہ اس کی 1/3 میں حج ہو سکتا ہے, تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وصیت کریں, بھائی میرے مال کی 1/3 میں سے حج بدل کروایا جائے کہ میں نے حج کیا نہیں تھا اور مجھ پہ فرض تھا. کیونکہ ایک دفعہ یاد رکھیں, جب ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ساقط نہیں ہوتا, بعد میں بے شک آپ غریب بھی ہو جائیں تو وہ فرضیت ہمیشہ رہتی ہے پھر آپ کے اوپر. تو اس کی فرضیت کا پھر یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوگا یا آپ حج بدل کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے. تو اس طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. حج کے لیے عمر کی کیا حد ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے. لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو جائے, مینسز آنا شروع ہو جائیں, یا لڑکا جس کی عمر یا تو اسلامی لحاظ سے 15 سال ہو جائے یا نائٹ فال احتلام ہونا شروع ہو جائے اس کو, تو یہ بلوغت کی عمر ہے. اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا تو ثواب ملے گا اس کو, لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا فرض ساقط کرنے کی. اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتا ہے؟ ہائے, آپ نے 65,000 حاجیوں کا رونا سامنے رکھ دیا. تو حج ایک دفعہ جب فرض ہو, میں نے بتایا وہ ساقط نہیں ہوتا, تو بے شک آپ کو ویزا نہ ملے لیکن آپ پہ حج اب فرض ہو گیا ہے, تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو اللہ کرے واپس مل جائیں, یا آپ جمع کر کے رکھیں اور اگلے سال کرنے, ورنہ پھر آپ اگر پھر بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھئی میری طرف سے حج بدل کیا. کیا معذور افراد حج کر سکتے ہیں؟ پاؤں سے چلنے سے کوئی معذور ہے یا آنکھوں سے معذور ہے یعنی نابینا ہے تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں. تو لیکن اگر وہ حج کر لیں گے, کوئی ان کے ساتھ موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا, تو نور اللہ نور, ان کو ثواب پورا ملے گا, لیکن فرض نہیں ہے ان کا. اچھا, ایسے معذور افراد کو لوگ بھیج دیتے ہیں گروپ کے تحت اور خود خدمت کرتے نہیں ہیں, تو پھر لوگ حاجی پریشان ہوتے ہیں, تو یہ بہت بری حرکت ہے. اپنی ٹینشن کبھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالنے. آپ کے بوڑھے والدین ہیں, اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مت بھیجیں پھر, ورنہ پھر آپ خود جائیں ان کے ساتھ, حج کروائیں ان کو. آپ لوگ بوڑھے آدمی کو یا بوڑھی خاتون کو بھیج دیتے ہیں, حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں, یار ان کو ہم ایسے مرنے کیسے دیں, وہ مجبوراً پھر آپ کی خدمت میں, آپ کے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی پر زبردستی خدمت ڈال دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام. تو کسی بھی بوڑھے کو آپ حج کرائیں تو وہ اکیلا حج نہیں کر سکتے. بوڑھے لوگ حج بہت ٹف عبادت ہے, آسان نہیں ہے, تو اس میں آپ خود جائیں ان کے ساتھ, پھر ان کو ویل چیئر پہ لے کے آپ گھومیں, دوسروں کو آپ پریشان نہ کریں. ہاں, اجرت پہ کسی کو آپ نے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, ملازمت پہ کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ ہمارے ابا کو یہ حج کے سارے ارکان پورے کروا دیں. اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتے ہیں؟ بتا دیا جی کہ معاف نہیں ہوتا. احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے جو یہاں سے جا رہے ہیں, میقات کے باہر سے جا رہے ہیں, اور جو میقات کے اندر ہی ہیں یا پہلے سے وہاں رہتے ہوں یا یہاں سے کسی کام سے گئے, مکہ جانے کی نیت نہیں تھی ان کی, جدہ یا ریاض جانے کی نیت تھی, کوئی کام تھا ان کو وہاں پہ, انہوں نے نیت کر لی, تو نیت حج کی نہیں کی انہوں نے, مکہ جانے کی نیت ہی نہیں کی, تو پھر ان پر احرام پہلے سے لازم نہیں ہوگا, پھر حدود حرم سے باہر وہ احرام باندھیں گے جانے کے لیے. میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات
وہ باؤنڈری ہے، وہ لائن ہے جسے جو بھی مکہ جائے گا، خوب سمجھ لیں، چاہے عمرہ یا حج کی نیت نہ بھی ہو، مکہ اللہ کا شہر ہے، تو اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنا دی ہے، مدینہ والوں کے لیے الگ ہے، عراق والوں کے لیے الگ ہے، پاکستان والوں کے لیے الگ ہے، یہ چاروں طرف جو مکہ کے ملک ہیں نا، ان کے لیے الگ الگ باؤنڈری ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مکہ میرا شہر ہے، میرے شہر کوئی بھی آئے گا تو اس باؤنڈری کو اگر اس نے کراس کرنا ہے تو وہ احرام کے بغیر کراس نہیں کرے گا، تو احرام باندھ کے آئے گا اور پہلے میرے گھر کا طواف کرے گا، یعنی عمرہ کرے گا، اس کے بعد وہ احرام کھلے گا، پھر مکہ میں جہاں مرضی جائے وہ۔ تو یہ اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے، یعنی مکہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا شہر ہے، تو یہاں جب آؤ گے تو پہلے میرے گھر کا طواف کرو گے اور پھر احرام سے نکلو گے، اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تلبیہ کیا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں، یعنی لبیک کا مطلب ہے اللہ میں بار بار حاضر ہوں۔ تو یہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب ہم حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے کا مطلب جب جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا احرام کی پابندیوں میں آتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ اور یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ عمرے میں جب تک طواف شروع نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اور حج میں جب آپ احرام میں آتے ہیں اس وقت سے آپ شروع کریں گے، اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید والے دن جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کنکری مارنے تک، یعنی جب کنکری مارنا شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ آپ ختم کر دیں، اور کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا سنت نہیں۔ اور تلبیہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک، اور حج میں 10 ذی الحجہ کے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یعنی اس کو تلبیہ پڑھنے دیا جائے، اس کو مشغول نہ کیا جائے۔ تو اس وقت جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے، سب سے زیادہ بہتر ذکر تلبیہ پڑھنا ہی ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے، اترائی پہ اترتے ہوئے، اٹھتے وقت، سوتے وقت، بار بار یہ الفاظ زبان سے دہرائے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں حج ہو یا عمرہ ہو، اس میں صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے، ارکان میں داخل نہیں ہے۔ واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو، لیکن عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ کیوں جاتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر اللہ کے حکم پہ ٹھہری تھیں ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں، اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس سے، تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی، پھر اس خوف سے نیچے آ جاتی کہ بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر مروہ پہ چڑھتی، اوپر چڑھ کے دیکھتی کہیں پانی نظر آئے، پھر واپس نیچے آ جاتی۔ تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے، اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ دوڑتی بھی تھیں۔ تو یہ اللہ کو عمل آپ کا اتنا پسند آیا، 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جو آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے سیراب ہو چکے ہیں، مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ایک شاعر اللہ ہے، ایک یادگار ہے، جس کے زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ، اور یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں صفا اور مروہ پہ۔ تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو اس ایریے پہ دوڑیں، وہ سنت ہے وہاں دوڑنا، اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جائیں، دوڑیں نہیں وہاں۔ رمی جمرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے، ان پہ رمی کرنا، 7 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ایسے کر کے ماری جاتی ہیں، ایسے اٹھا کے جو لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ کچھ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مذاق۔ شاعر اللہ کی توہین شریعت میں حرام اور ناجائز ہے، تو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، ان عبادتوں کو سنجیدگی کے ساتھ جیسے شریعت نے بتایا اس طرح سے کریں۔ مزدلفہ میں جب عرفہ سے آتے ہیں نا، مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں، تو وہاں سے 7 کنکریاں لے لی جائیں اور لے جا کے رمی میں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ماری جائیں۔ تو کوئی کسی نے اس طرح مار دی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ جو 3 شیطان ہیں، یہ اصل میں شیطان نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کہ کیوں اپنے بچے کو لے جا کے ذبح کر رہے ہو، معصوم بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے، کیوں اس بچے نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو تم اس کو کاٹ رہے ہو، ذبح کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے،
تو آپ نے اٹھا کے اس کو 7 کنکریاں ماری تھی. تو 3 جگہ پہ وہ نمودار ہوا تھا, تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری, تو تینوں جگہ ایک نشان بنا دیا سعودی حکومت نے. تو وہ نشان شیطان نہیں ہے, وہ ایک جگہ ہے تاکہ وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, اور اس کے گرد ایک باؤنڈری بھی بنا دی ہے تاکہ ہم جو کنکری ماریں تو وہ ادھر ہی رہے, وہ دائیں بائیں نہ جائے. تو اس طرح سے باؤنڈری بنا دی ہے اس جگہ کی لوکیشن فکس کرنے کے لیے. تو ایک ستون تھوڑا اونچا ہے تو اس کو لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں, ایک تھوڑا سا نیچے چھوٹا ستون ہے اس کو لوگ درمیانہ شیطان کہہ دیتے ہیں, ایک اور چھوٹا اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں لوگ. تو شیطان وہ بڑا ہی تھا شیطان جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ صرف 3 پوائنٹ ہے. ایک جیسے ستون اس لیے نہیں رکھے تاکہ کنفیوژن نہ ہو, تھوڑا سا فرق رہے, لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو, بھائی یہ چھوٹا شیطان ہے, یہاں اپنے کنکری مارنی, پھر آگے بڑے شیطان, تاکہ لوگوں کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنا آسان ہو. ورنہ وہاں شیطان ہے نہیں, لیکن شیطان کو غصہ بہت آتا ہے اس عمل سے, کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو زندہ کیا جاتا ہے, اور اس جذبے کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو اسی طرح سے مسترد کرتے ہیں, اور ہم بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. اور رمی کے موقع پر دعا بہت قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد اتنی لمبی دعا مانگی کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی لمبی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, یعنی کنکری مارنے کے بعد. اور یہ رمی جمرات جو ہے یہ بھی واجب ہے, یعنی یہ بھی اگر آپ سے چھوٹ جائے گی 10, 11, 12 یہ 3 دنوں کی رمی یہ واجب ہے, یہ چھوٹ جائے گی تو دم دینا پڑے گا. رمی میں لوگ کہتے ہیں خود رمی کرنا ضروری ہے یا کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. خود رمی کرنا ضروری ہے, عورت پر بھی مرد پر بھی. وکیل وہ بنا سکتا ہے جو اتنا معذور ہو کہ رمی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو یا ناممکن ہو. تو بہت زیادہ مشکل ہے, اتنی شدید بیماری ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر کسی اور کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. عرفات کا دن حج کا سب سے اہم رکن کیوں ہے؟ بھائی وقوف عرفہ کیوں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ عرفہ دیکھیں یہ واحد دن ہے, یعنی واحد جگہ ہے جہاں جتنے یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے عرفہ میں قیام کر رہے ہوتے. یعنی اتنا بڑا کراؤڈ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ایک دن میں عرفہ کے دن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اسلام کی ایک شوکت ہے, پھر اس میں آہوزاری ہے, اس میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا سر مٹی میں رکھ کر دعائیں مانگنا. جتنا زیادہ گڑ گڑائیں گے عاجزی کریں گے اتنا ہی اللہ کو پسند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شیطان جو ہے اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے, یعنی حاجیوں کی آہوزاری اور اللہ کی حمد و ثنا کو دیکھ کر وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے. تو عرفات کا دن توبہ کا دن ہے, دعائیں مانگنے کا دن ہے, اور اللہ سے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروانے کا دن ہے, اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے. تو اس توبہ کرنی چاہیے عرفات کے دن. تو یہ 2 ہی رکن ہیں, عرفات اور بیت اللہ کی زیارت, جو جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے, یعنی وہ طواف. مزدلفہ میں رات گزارنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی. البتہ یہ رکن یہ جو حج میں یہ واجب ہے, رکن نہیں ہے. اگر کسی نے مزدلفہ میں رات نہیں گزاری گناہگار ہوگا اور دم دینا پڑے گا, لیکن حج ہو جائے گا اس کا. تو مزدلفہ میں رات گزاریں تاکہ واجب آپ سے ادا ہو. اور عبادت کا دن ہے مزدلفہ کی رات, بعض روایات میں آتا ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل. طواف زیارت کب اور کیوں ہوتا ہے؟ طواف زیارت ہے کیا اصل میں, اس کو سمجھیں. دیکھیں اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ, وہ سبب ہے اصل میں حج کا اور طواف زیارت کا. یعنی جو یوں سمجھیں کہ پورے سال جو بیت اللہ کا جو اوریجنل طواف ہے نا, جو جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے, جس کی وجہ سے بیت اللہ قائم ہے گویا, تو وہ طواف زیارت ہے, اور اسی کی بیس پہ ہم پہ حج فرض ہوتا ہے. یعنی ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. جیسے نماز کا سبب ہے اوقات کا داخل ہونا, ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو ظہر کے وقت کی وجہ سے ہم پہ ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے. جب ہم مشرق سے مغرب جہاز میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو ظہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا تو ہم پہ نماز بھی واجب نہیں ہوتی. یعنی بہت دیر کے بعد وقت داخل ہوتا ہے, بعض وقت داخل ہی نہیں ہوتا اور ہم اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو اوقات ہیں نا یہ سبب ہیں عبادتوں کے. رمضان میں رمضان کا آنا سبب ہے. تو حج کا جو سبب ہے نا, حج کا ہم پہ حج واجب کیوں ہے؟ بیت اللہ کا وجود, کہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کہتا ہے جب سب اپنے رشتہ داروں کے گھروں کی, ابا ماں باپ کے گھروں کی زیارت کرتے ہو تو سب سے زیادہ تو میں اس قابل ہوں کہ میرے گھر کی زیارت کی. تو اس لیے, اور زیارت کا ایک اللہ نے خاص طریقہ بتا دیا کہ آ کے دیوانوں کی طرح تم نے چکر لگانے میرے گھر کے ساتھ. تو یہ جو طواف زیارت ہے یہ ہے اصل رکن اسلام کا اور حج کا. اسلام کا ایک رکن حج ہے اور حج کا ایک بہت بڑا رکن طواف زیارت ہے. تو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ حج فرض ہوا, اور بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض ہوا کہ ہم حج میں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اور زیارت کا طریقہ کیا ہے کہ اس طرح سے 7 چکر لگا. کیا احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ نہیں جناب,
اگر آپ نے پہن لیے گناہگار بھی ہوں گے اور دم بھی واجب ہوگا. اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم تک پہنے رکھے, اس سے کم پر ہیں تو کچھ صدقہ دینا واجب ہوگا. کیا حج میں موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے جی. کیا حج کے دوران جھگڑا اور گناہ معاف نہیں ہوتے؟ حج کے دوران جھگڑا اور گناہ کرنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ حج کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حاجی کو 3 کام کرنے. لا رفث, کوئی منہ سے بیہودہ بات نہیں کرنی, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو حلال ریلیشن ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے احرام میں, اور حلال ریلیشن کی بات کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی آپ بیوی سے, میاں بیوی کے جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں, جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, جو شہوت کو ابھار